مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم ساتھیوں، دیکھیں کس طرح سے یہ مذہبی جماعتیں ہیں، کس طرح سے قوم کو انہوں نے بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دعوت اسلامی والوں کو کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو پھر تم ڈکلیئر کرو کہ تم دین اسلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام رحمت کے، اور پھر ممبروں کے، محرابوں کے تم لوگ وارث بھی نہیں ہو، کوئی تعلق بھی نہیں ہے، لا تعلقی کا اظہار کرو، اس کا اعلان کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری طرف جناب وہ دعوت اسلامی والے وہ اپنے کام گنوا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا کام کیا، کتنا کچھ کیا، مسجدیں بنائیں، یہ کیا، دنیا میں ہم ہر طرف جاتے ہیں، نو گو ایریا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لیے، ہم لوگ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، کام کر رہے ہیں دین کا۔ اچھا یہ دیکھیں، ایک ہے سیاسی جماعت اور ایک ہے غیر سیاسی جماعت۔ سیاسی جماعت ہے یہ بھی مذہبی ہے، غیر سیاسی ہے وہ بھی مذہبی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا دین سے تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اب جو ظاہر ہے جس نے سیاست کو قبول کر لیا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق اس لیے نہ رہا کیونکہ وہ تو غیر اسلامی انہوں نے نظام قبول کر لیا، جمہوری نظام کافروں کا نظام ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں ہمارا اسلام اپنا وہ سیاست سے تعلق نہیں ہے، ظاہر ان کے نزدیک وہ سیاست جو ہے وہ کافروں کی سیاست ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اسلام میں رہیں گے، ہمارا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اسلامی سیاست ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ نہ اس کو چھوڑتے ہیں نہ وہ اس کو چھوڑتے ہیں، نہ وہ ان کو چھوڑتے ہیں نہ وہ ان کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ کیسا قوم کو انہوں نے نہ مطلب وہ گن چکر میں پھنسا رکھا ہے کہ بھئی تم لوگ دو رنگی چھوڑو یا کرنگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں۔ نہیں ہے، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آپ کے الفاظ ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دوسرے الفاظ میں آپ نے اعلان کرنا ہے کہ پھر ہمارے ممبر مصطفیٰ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں پھر آپ نے اعلان کرنا ہے کہ ہم حضور کے وارث بھی نہیں ہیں، کیونکہ میرے محبوب فرماتے کہ کانت بنو اسرائیل میں تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور اس امت کو میرے مصطفی کریم نے وہ سیاست کا عظیم فریضہ دیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو پھر دوسرے الفاظ میں آپ دین کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بات امینی صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے، مگر بیچارے اس مصیبت میں پھنسے بیٹھے ہیں کہ یہ جو سیاست انہوں نے قبول کر لی ہے، یار یہ بھی تو غیر اسلامی سیاست ہے نا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو کون پوچھے گا کہ بھئی تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ بتاؤ نا، تم لوگوں کی اپنی حیثیت دیکھو۔ یہ امینی صاحب بہت بڑے پڑھے لکھے ہوں گے، عالم ہوں گے، مفتی ہوں گے، مگر ایک چوڑے کے برابر ہیں یہ۔ کیسے ووٹ برابر ہے چوڑے کا اور ان کا؟ دو چوڑے اور امینی صاحب کی چھٹی۔ اب اتنے بڑے عالم دین سارا کچھ اس سسٹم کو مانے بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نظام ہے، اسلام لے کے آئیں گے۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے یار۔ میرے امیل سنت کا طریقہ کار، میرے پیر و مرشد امیل سنت جو طریقہ کار دعوت اسلامی کو دیا ہے، امریکہ کے کونے سے جائیں کینیڈا تک، ساؤتھ افریقہ کے نیچے تک آئیں، نیوزی لینڈ کے فجی تک جائیں، رشیا کے اس کونے تک جائیں، آپ دنیا کے چاروں کونوں کا جائزہ لے لیں اور اندر باہر ہر جگہ کا جائزہ لے لیں، دنیا کا کوئی ایک ٹکڑا مجھے پتا نہیں ہے جو دعوت اسلامی کے لیے نو گو ایریا ہو۔ لیں جناب، ان کے نزدیک اسلام کی ترقی، اسلام کا عروج، اسلام کی تعلیمات، اسلام کا قانون، اسلام کی تہذیب و تمدن، اسلام کی معیشت و معاشرت، وہ سارا کچھ اس میں سمٹ کر آ گئی کہ جناب انہوں نے پوری دنیا میں کہیں بھی جا کے دین کا کام کریں گے تو جو یہود و نصارہ ہیں، کافر ہیں، وہ ان کو روکیں گے نہیں۔ اجازت ان کو ہر طرف سے بالکل کلی طور پر ملتی رہے گی اور مل رہی ہے، اور یہ جناب ان کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ مطلب یہ کہ یہ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں تو یہ اپنا سارا اسلام کا سسٹم لے کے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اسلام کو نافذ کر دیتے ہیں، اور وہاں پر رہنے والے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یار یہ کیا کس طرح سے یہ مطلب کون لوگ ہیں یار یہ مطلب اتنے بڑے بڑے آپ نے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, مفتی سمجھتے ہیں, دانشور سمجھتے ہیں, محقق, مفسر, معلم, پتہ نہیں قاری, کیا کچھ ٹائٹل انہوں نے اپنے پاس لے رکھے ہیں, مگر یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اسلام نافذ نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ, پوری دنیا میں ان کے لیے نو گو ایریا جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی یہ جا سکتے ہیں, مگر اسلام ایک انچ پہ بھی نافذ نہیں ہے دنیا میں, کہیں بھی شریعت مصطفیٰ نافذ نہیں ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. یار یہ کیسی بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب دین حق کی تعلیمات کا پرچار کریں اور دین حق کا ڈنکا بجائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت جسے کفار صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے ہیں, جب انہوں نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا تو اپنے ہی وطن سے ان کو بے وطن ہونا پڑا ہے نا, ان کو نکلنا پڑا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی, کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دیے ہے نا. یعنی کہ وہ جتنی بھی آج کسی بھی بندے کے پاس اگر کوئی کوالٹیز ہے نا تو وہ نبی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات اسے ملی ہوئی ہے نا. ان کے پاؤں کی دھولوں میں سے ایک ذرے سے بھی ذرے کا آخری جو ذرہ ہے وہ اس کو مطلب ملا ہوا ہے نا. تو اب نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اکمل ذات, مکمل ذات, کامل ذات ہیں ہر حوالے سے, چاہے وہ اخلاق ہو جائے, تعلیم ہو, مطلب ہر حوالے سے اکمل تھی نا ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے الحمدللہ. اب سوچیں کہ وہ جب دین کی تبلیغ کا کام فرمائیں تو آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جائیں, اور دعوت اسلامی والی پوری دنیا میں دین کا پرچار کریں تو گونو ایریا بن جائے. یار سوچے تو صحیح ذرا. کوئی ذاتی میرا ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے, ذاتی اناد نہیں ہے, کوئی اللہ معافی دے استغفر اللہ العظیم, کوئی ذاتی ان کے ساتھ میرا کوئی رنجش نہیں ہے, لیکن ایک علمی سوال ہے, ایک عقل میں یہ بات آتی ہے, سادہ سے بندے میں بھی آتی ہے کہ یار یہ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں کہ کافر خوش ہیں, کافر راضی ہیں, اور ان کو ہر طرف نو گو ایریے کا ان کو مطلب علم مل گیا, جھنڈا مل گیا, ان کو پورا جناب سرٹیفکیٹ اور ویزا مل گیا کہ آئیں جی کام کریں دین کا. مطلب یہ کون سا دین ہے, کچھ سمجھائیں, ہمیں بھی بتائیں یہ لوگ کہ کون سے دین کا پرچار کر رہے ہیں کہ کفار راضی ہیں ان کے اوپر. تو پتہ یہ چلا یہ جس دین کا پرچار کر رہے ہیں اس دین کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا, اسلام کی تعلیمات کے ساتھ, اسلام کی اخلاق کے ساتھ, اسلامی کردار کے ساتھ, اسلامی سیاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, معاشرت کے ساتھ, مطلب ہر چیز اگر اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا تو ان کے اوپر بھی مشکلات ہوتی, کفار دشمن ہوتے اور ان کو اپنے علاقوں میں گھسنے نہ دیتے. مگر حیرت کی بات ہے کہ یہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور اسلام ایک چپے میں بھی مطلب دنیا میں نافذ نہیں ہے. تو یار یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی کھول دے اور سوچیں کہ یار یہ ہم لوگ, ایک میں یہاں پہ بات کر کے بات لمبی ہو جاتی ہے, اجازت چاہوں گا کہ یار ہم لوگ گندے قطرے کی پیدائش ہیں. ذرا سوچئے گا, چھوٹی سی بات ہے نا, پلید قطرے کے ہم لوگ سارے پیدائش ہیں, ہم پیدا ہوئے گندے قطرے سے, اور ہم اپنے لیے بالکل ہرگز یہ پسند نہیں کریں گے کہ ہمارے ایسا گھر ہو جس کی دیواریں جو ہیں وہ سونے کی ہوں, فرش چاندی کا ہو, یاقوت و مرجان کے ہمارے پاس برتن ہوں, دنیا کے ہر آسائش اس گھر میں موجود ہو, ٹھیک ہے, مطلب دنیا کی ہر نعمت اس گھر میں ہو, مگر اس گھر کی چھت نہ ہو. تو کیا ہم گندے قطرے کی پیدائش وہاں پر رہنا پسند کریں گے؟ یقیناً دنیا کا کوئی بھی شخص وہاں پہ رہنا پسند نہیں کرے گا جس گھر کے مطلب سارا کچھ میسر ہو لیکن اس گھر کی چھت نہ ہو, آسمان اوپر سے نظر آ رہا ہو, خالی مطلب چھت ہی نہ ہو گھر کی, نہیں نہ رہنا پسند کریں گے. تو یار یہ آج کل علماء کرام کیا کر رہے ہیں کہ سارا کچھ کفر کا چل رہا ہے, سارا کچھ کفر کا چل رہا ہے, سارا کچھ کفر کا مانے بیٹھے ہیں, مگر اسلام کی چھاتی نہیں, اور یہ خوش ہیں, راضی ہیں, سجدے پہ سجدہ, زکوٰۃ پہ زکوٰۃ, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, مگر افسوس اسلام کے نفاذ کی نہ کوئی کوشش کر رہا ہے, نہ کوئی بات کر رہا ہے, نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے, اور جناب سارے اپنے تئیں خوش ہیں.
اور مطمئن ہیں، اور پھر جنت کے ٹکٹ بھی ان لوگوں کے پاس. سوچئے گا ضرور یار. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل